باہم پوٹ ہو، اب واپس جائے یا نہ جائے، قافلہ تو بچ گیا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لوڈیا ہمارے لیے گانا گائیں گے اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کے ساتھ لے کر واپس ہوئے، کیونکہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شادہ اور فرح اور خوش تھے، اور ان کی اندر کی تعظیم اور اطاعت ہمیشہ، دیکھو مشرکین مکہ کی تعداد پہلے کتنی تھی، وہ یعنی کہ 1300 تھی نا، تو ان میں سے جو 300 تعداد تھی وہ کون واپس لے گئے؟ وہ اخنس بن شریک جو ہے نا وہ واپس وہ لے گیا تھا۔ تو چونکہ سوال اگر آ جائے کہ جنگ بدر میں کون سی قبیلے نے جو ہے نا بالکل شرکت نہیں کی تھی، وہ بنو زہرہ کا قبیلہ تھا، اخنس بن شریک ان کا سردار تھا، اور اس کی میت میں ان کو واپس وہ جو ہے نا وہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائے، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گھر وہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ عرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کی قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بدر کی حدود پر جنوبی دانے کے پاس وہ واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ اچھا جی، اسلامی لشکر ابھی کیا ارادہ تھا ان کا؟ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات میں رسول کو جب ابھی آپ راستے میں تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، کافرے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ علیہ السلام نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے لیے بعد یقین کر لیا کہ اب چونکہ خنزیر ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت اور بصارت اور جرأت اور جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات کہتی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا اور پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کی بعد اسلامی دعوت کو ایک بے رخ ڈانچ سمجھ کر اس علاقے کو ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ وہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اسی معرکہ کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کی گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی حیت اور شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر وہ پڑ جاتا۔ ٹھیک ہے، مجلس شورا کا اجتماع۔ اس پرخطر حالات میں پھر آپ علیہ السلام نے ایک شورا جو ہے نا وہ طلب فرمایا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ مشرکین بھی آ گئے تھے، جنگ تو کرنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے شورا کو بلایا۔ کیا حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈر اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اس گروہ کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ اچھی بات کہی، لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا کہ اب کیا جائے تو ابوبکر اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر روا دوا رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ تو اگر یہ بات نوٹ کیا جائے ٹیسٹ میں یا انٹرویو میں کہ یہ بات کس انصاری صحابہ نے کہی تھی، تو یہ حضرت مقداد ابن عمر کے الفاظ ہیں۔ کون سے؟ یہ والے الفاظ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، مگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیے اور لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے
اگر آپ ہم کو بر کے عماد تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ کے ساتھ وہاں بھی وہ چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمائے اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ مقداد بن عمر یہ بھی مہاجرین میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے بھی ابھی معلوم کریں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت تعداد رکھتی تھی۔ کیونکہ مہاجرین جو جنگ بدر میں وہ کتنے تھے، 82 تھی نا، باقی تو تعداد کس کی تھی، انصار کی تھی۔ اور معرکے کا اصل بوجھ انہی کی شانوں پر پڑنے والا تھا، درحالی کے بیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرے۔ اس سے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کو باتیں سنی کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کی کمانڈر اور لمبردار سعد بن معاذ نے بام لی، ذمہ داری اس نے دی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کی سمع اور طاقت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کے کو ہمارا اور جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلے، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سعد بن معاذ نے رسول اللہ سب سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو مدد اپنی دیار میں انہیں اپنے گھروں میں کریں گے، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں چاہے تشریف چلے، جس سے چاہے تعلق استوار کرے اور جس سے چاہے تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور جو آپ لے گئے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے ہمارے لیے، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کی تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہیں بر کے عماد تک جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں بھی کود کر وہ جائیں گے۔ ہاں، سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھے 2 گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہی وہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ یہاں تھا جنگ بدر، سریہ نخلہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جنگ بدر کو ہم نے شروع کیا۔ اس میں جو اہم سیکیوز تھے کہ مسلمانوں کی تعداد، کافروں کی تعداد، مسلمانوں میں علم بردار کون کون تھے، سارا کچھ، مدینہ کا نائب، اور اس طرح گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، یہ سارا کچھ اس میں کلیئر ہو گیا۔ اہم سوالات تھے، یہ آپ نوٹ کر لی۔ انشاءاللہ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر و جاسوسی کا اقدام صفحہ نمبر جو ہے نا یہاں سے وہ پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔